اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، عورتوں میں نبی کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا، عورتیں نبی بنا نہیں کرتیں بلکہ جنا کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پرورش ایک عورت ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ نے شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی۔ آپ باری باری ازواج کے پاس شاباش ہوتے تھے۔ آپ نے بیوہ طلاق یافتہ ہر عمر کی ازواج سے نکاح کر کے بتا دیا کہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں 20 سال کا لڑکا یا لڑکی 40 سال کی عورت یا مرد سے نکاح کرنا چاہے تو شرم کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔
دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جسے بات کرنا آسان ہو، جسے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔